جہتوں سے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، خامی سے، کمزوری سے، مجبوری سے، معذوری سے پاک ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت ضرورت نہیں۔ باتیں جانتے ہیں نا، مگر کہاں غلطی ہو سکتی ہے، کہاں ہو رہی ہے نہیں معلوم۔ کچھ لوگ مظاہر قدرت کو پوجنے لگ گئے، کسی نے آگ کی پوجا کر لی، کسی نے ہوا کی، کسی نے پانی کی، کسی نے لوہے کی، کسی نے تاروں کی، کسی نے سورج کی، کسی نے چاند کی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے مجسمے تراش کر پوجنے شروع کر دیے۔ کسی نے اللہ کے بندوں کو اس کا شریک ٹھہرا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالی کا ہر فعل، اس کا ہر کام، اس کی ہر خوبی، اس کی ہر شان ذاتی ہے، اس کو کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وہ اپنے بندوں کو شانیں عطا کرتا ہے، خصوصیات عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق میں اس نے کمالات رکھے ہیں۔ جس کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، خود اپنا کسی کا کچھ بھی اونچی نہیں۔ ہمیں آنکھیں دی، اس میں دیکھنے کی طاقت اس نے دی ہے، آنکھیں بھی اسی نے دی، ان میں نور بھی اسی نے دیا ہے۔ آواز، زبان، جسم، پورا ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں۔ اس نے نبی ولی بنائے میری آپ کی رہنمائی کے لیے، ان نبیوں ولیوں کو کمالات دیے، ہم ان کے اپنے ذاتی کمال نہیں مانتے، رب کے عطا کیے ہوئے مانتے ہیں۔ کسی نبی ولی کو ذاتی طور پر کمال والا مانے کہ یہ خود سے کمال والا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ توحید کو سمجھے۔ شرک کیا ہے؟ جیسا اللہ کو ماننا، بالکل ویسا ہی کسی اور کو ماننا، یہ شرک ہوگا۔ اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، جیسا اللہ دیکھتا ہے یہ کہیں بالکل ویسا ہی بندہ دیکھتا ہے، یہ شرک ہوگا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق، بندہ اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ ہاں دیکھنے میں دونوں ہیں مگر برابر نہیں۔ اللہ خود سے کمال والا ہے، بندے کو رب نے کمال دیا، جس کو جتنا دیا ہے، سب کو ایک جیسا نہیں دیا۔ نبیوں ولیوں کو اس نے بہت نوازا، بلکہ فرمایا ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ آج بہت مسئلہ ہو گیا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، جائز اچھی صحیح باتوں کو لوگ غلط کہنے لگ گئے، نیک کاموں کو ناجائز حرام بدعت وغیرہ کہنے لگ گئے، غلطیاں ہو گئیں۔ کیوں کہ آپ نے سیکھا نہیں۔ ایک بندہ جاتا ہے باغ میں، پھول کو دیکھتا ہے، کوئی پھول کا رنگ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کوئی اس کی بناوٹ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کوئی اس کی خوشبو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، سونگھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کسی کو ڈیزائن پسند آیا ہے، کسی کو رنگ پسند آیا ہے، کسی کو شکل پسند آئی ہے۔ وہ پھول زبان حال سے، جو اس کا حال ہے اس زبان سے کہہ رہا ہے، او مجھے دیکھنے والے، تیری نظر مجھ پہ آ کے رہ گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ اندازہ کر لے جب اس نے مجھ میں اتنا حسن رکھا ہے، وہ خود کس نے حسن والا ہوگا۔ تو جب ایک پھول کو، اللہ کی مخلوق کو دیکھو تو رب کے جلووں کا اقرار اعتراف کرو۔ ہر کسی میں حسن، کمال، جمال رکھنے والا اللہ تعالی ہے۔
تو وہ اللہ جو چیزوں میں تاثیر رکھتا ہے اپنے نبیوں ولیوں میں بھی رکھتا ہے۔ بعض چیزیں اس نے بنائیں، ان میں تاثیر رکھی، کوئی ٹھنڈا رکھتی ہے، کوئی گرم رکھتی ہے، کہتے بھی ہو مانتے بھی ہو یہ کھاؤ ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ کھاؤ گرمی آئے گی، تو وہ گرمی کہاں سے آئے گی؟ وہ چیز دے گی یا رب نے اس میں رکھا ہے؟ وہ خود سے گرمی پہنچاتی۔ نگینے بنائے فلانا نگینا پہن لو یوں ہوگا، وہ نگینا رب نے بنایا ہے، اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ سونا بھی دھات ہے، زمین سے ہی نکلتا ہے، اس کو سونا کس نے بنایا ہے؟ چاندی کس نے بنائی ہے؟ لوہا کس نے بنایا ہے؟ یہ لکڑی جس سے طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو، ایک زمانہ تھا انگریز نے ایک لفظ ایجاد کیا تھا ٹچ وڈ، لکڑی کو چھوؤ، کیونکہ لکڑی بہت زیادہ ہوتی تھی، جلدی سے ہاتھ لگاؤ، وہ کہتے تھے نظر نہیں لگتی، اس سے یہ نہیں ہوتا، انہوں نے یہ اپنی چیز بنا لی۔ اس لکڑی سے کیا کچھ فائدے حاصل کرتے ہو، کس نے بنائی ہے؟ یہ پھل کھاتے ہو، اس میں ذائقے کس نے دیے ہیں؟ کس نے یہ سارے درخت اگائے ہیں؟ یہ موسم کس نے بنائے ہیں؟ یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سمندر سفر کرتے ہو، یہ کس نے بنائے؟ آپ کہو گے ہوائی جہاز انسان نے بنایا ہے، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو یہ عقل کس نے دی ہے؟ آج لوہا اڑ رہا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے ہوا میں؟ میرے رب کے سوا اونچی کہیے کوئی نہیں۔ یہ ہمارے لیے سفر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، یہ ساری سہولتیں کس نے دی ہیں؟ رب کو پہچانو۔ ذریعہ اور وسیلہ لینا غلط نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں پورا یہ بیان کرتا، صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ آج کمزوری یہ ہے کلمے کے معنی ہی نہیں معلوم، اس ایک کلمے کو میں بیان کرتا رہا ہوں، ساری عمر بیان کرتا رہا ہوں، تفسیر پوری نہ ہو۔ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے سیکھا ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا اللہ کا جسم ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، انہوں نے اللہ کا جسم بنا دیا، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا وزن بہت زیادہ ہے، بہت بھاری ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس کے بوجھ سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسی باتیں لکھ دی۔ عیسائیوں یہودیوں نے اللہ کی اولاد بنا دی، دوسروں نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی کسی طرح اس کا شریک ہو سکتا نہیں۔ یہ کارخانہ قدرت سارا اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنائے، سب کچھ اس کا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کا ہے، اسی نے بنایا، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس کی کسی نے کوئی مدد کی نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس نے آگے فرشتے بنائے، مخلوق بنائی، ان کے ذمے کام دیے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے نہ ہوں، مخلوق نہ ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس نے بنائے۔ میرے آپ کے لیے کیا کچھ بنایا، ہمیں انسان بنایا، کتنی عزت دی، کیا کچھ دیا، مگر آج ہم اس رب کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ مناظر قدرت میں گم ہو گئے، پوچھتے تو نہیں لیکن ان میں گم ہو گئے، چیزوں میں گم ہو گئے، رب میں گم ہونا تھا، گم چیزوں میں ہو گئے۔ یاد رب کو کرنا تھا، چیزوں کو کرنے لگ گئے۔ نیکیاں جمع کرنی تھی، دنیا جمع کرنے لگ گئے۔ انسان ہے، غفلت، بے توجہی، لاپرواہی، پتہ نہیں اس میں کہاں سے آ گئی۔
اس کو جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا، آسمان سے صحیفے بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، نبی بھی بھیجے، پوری ہدایت کا انتظام کیا۔ جنہوں نے نبیوں سے تعلق جوڑا، ان کے پابند ہوئے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بن گئے، مثال بن گئے۔ حالات پڑھ کے دیکھیں جو ایمان لائے، ان میں کیا کیا تغیرات آئے، کیسے کیسے انقلاب آئے، وہ کیسے بن گئے۔ آج ہم جتنا کتاب سے، نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم میں کمزوریاں ہی کمزوریاں، خرابیاں ہی خرابیاں۔ تو کامیاب ہونا ہے، مراد کو پہنچنا ہے، تو یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، کامیابی کس کا حصہ ہے؟ اونچی کہیے، ایمان والے۔ دنیا میں بہت سے لوگ، طرح طرح کے لوگ، دعوے کرنے والے، باتیں کرنے والے، بہت سی ایجادات کرنے والے، وہ دنیا میں لاکھوں قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کامیاب کون ہے؟ وہ صرف ایمان والے ہیں۔ اللہ کامیابی کن کا حصہ ہے؟ اب آپ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ بات تو یہ آئے گی نا کہ جی جنہوں نے اتنا کچھ بنایا وہ ایمان والے نہیں، وہ کامیاب نہیں، ہم ہیں ایمان والے۔ تو پھر ایمان والے پر کیا لازم ہے؟ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہو جائیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں۔ کامیابی تو پتہ چل گیا ایمان والے کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، طے ہو گئی۔ مگر ایمان والے سارے دعوے کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والا ہونا کیسا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے صدیق اکبر جیسا، وہ ہونا چاہیے فاروق اعظم جیسا، وہ ہونا چاہیے عثمان غنی جیسا، علی شیر خدا جیسا، رضی اللہ عنہم، ان جیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہو تو امام اعظم جیسا، وہ ہو تو غوث اعظم جیسا۔ یہ اللہ والے، یہ ایمان والے، ان کے حالات پڑھو، دیکھو وہ کیسے تھے، ان کی خوبیاں کیا تھیں، ان میں ایمان کتنا تھا، اس کی وجہ سے ان کا حال کیسا تھا۔ وہ پڑھیں اور اپنے آپ کو ویسا بنائیں تو اللہ فرماتا ہے پھر مراد کو پہنچ گئے۔ کلمہ سب پڑھتے ہیں، دعوے سب کرتے ہیں، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ ذرا آپ تھوڑا سا توجہ دیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ توجہ سے۔ میرے آپ کے گھر میں دو چار میتیں پڑی ہوں، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، غم کے پہاڑ لگتا ہے ٹوٹ پڑے، کچھ سجھائی دے گا؟ اونچی۔ اس وقت اچھے کھانوں کو دل چاہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ سیر سپاٹے کو جی چاہے گا؟ ہنسی مذاق کو جی چاہے گا؟ نہیں۔ کسی کی دشمنی اس وقت ہمیں تنگ کرے گی؟ فکر جو رکھا ہے اس سارے ہمارے مزے ختم۔ دشمن سے صلح کرنی پڑے تیار ہوں گے، کچھ بھی اس وقت کسی طرح اپنے اوپر سے بلا ٹالیں۔ اس کو انگلش والے کہتے ہیں سائیکی۔ انسان کی سائیکی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی آفت ٹوٹے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کربلا میں امام علی مقام صبح خیمے بھرے ہوئے ہیں، ابھی دوپہر نہیں ہوئی خیمے خالی ہو گئے، آنکھوں کے سامنے بھائی بھی، دوست بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بیٹے بھی خاک و خون میں تڑپ گئے۔ کیا امام نے اس وقت اپنی سائیکی بدلی؟ سوچ بدلی؟
ایمان سے ہٹے, دشمن سے صلح کا سوچا نہیں, یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ سب کچھ جاتا ہے جائے, ایمان نہ جائے. شریعت کے اصولوں کی پاسداری, تقوی کی پاسداری. میں اور آپ چھوٹی سی تکلیف پر اپنا مزاج بدل لیتے ہیں. ان پر پہاڑ ٹوٹے, انہوں نے مزاج نہیں بدلا, شریعت پر قائم رہے. ایمان کو پہچانو. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ آج ہماری حکومت ہو یا عوام ہو, ہم سے مراد مسلمان جہاں جہاں ہیں, صرف پاکستان نہیں, ساری حکومتیں اور ان کے عوام جتنے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل پر بدلتے دیکھے. ارے نہیں, فلانے حکومت سے ٹکر نہیں لینی, فلانوں سے نہیں جھگڑا کرنا, ہمارا تو روٹی پانی بند ہو جائے گا, راشن پانی بند ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہاں ہو جائے گا. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ رازق کون ہے؟ ہم نے ان کو کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ امداد نہیں کریں گے تو ہوگا کیا, یوں نہیں کریں گے تو ہوگا کیا. ہم تو یہ سوچنے لگ گئے, ہمارا تو یہ حال ہو گیا. کیا واقعی یہ ایمان ہے؟ تو کامیاب کون ہوں گے؟ ایمان والے. ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے, یہ مجھے اور آپ کو جاننا ہوگا. میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے, خیبر فتح ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو رعایا بن کر رہنے کی اجازت دے دی. ان سے طے ہوا کہ پیداوار ہوگی, اتنا حصہ وہ دیں گے اور اتنا حصہ ان کا ہوگا. ایک صحابی کو بھیج دیا, پوری فوج نہیں, ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ اپنا حصہ لے آؤ, ان کا حصہ ان کو دے دو. فصل ہوئی, ساری فصل ڈھیر لگ گیا. صحابی پہنچے, یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور سونا جمع کیا, اس صحابی کو لا کے کہا یہ لے لو اور ہمارا حصہ بڑھا دو, جتنا بنتا ہے اس میں اضافہ کر دو, زیادہ کر دو, یہ تم لے لو, یہ تمہارا ہے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں, تم اپنے پاس رکھنا, یہ تمہارے لیے ہوگا, ہمارا حصہ زیادہ کر دو. زیور. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آج ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حکومتیں ہوں یا عوام ہوں, یہ ہیرا پھیری, جال سازی, ذخیرہ اندوزی, چور بازاری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس صحابی نے کہا یہ تو تمہاری عورتوں کا اتنا سا زیور ہے, مجھے پوری دنیا کے خزانے دے دو گے, میں ایک دانے کا فرق نہیں کروں گا, ایک دانے کا بھی فرق. اور یہودی کہنے لگے یہی تمہاری اصل خوبی ہے, جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے اور تمہیں عزت مل رہی ہے, یہی تمہاری خوبی ہے. آج یہ خوبی کہاں گئی ایمان والوں سے؟ محمد بن قاسم کے بارے میں کچھ لوگ تو غلط باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یوں کیا یوں کیا. اصل کتابوں میں ہے جب وہ اس نے سندھ کو فتح کیا, ہندوؤں کی راج کماریاں, ان کی جو شہزادیاں کہلاتی تھیں, اس کے سامنے پیش کی گئیں, اس نے نگاہیں جھکا لی. راجکماریاں کہنے لگی دیوتا وہ نہیں ہے جو مندروں میں ہے, دیوتا تو یہ ہے, یہ دیکھو اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی, حیا والا ہے. آج مسلمان میں وہ حیا ہے اونچی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے. جب جنازے کے لیے پہنچے تو وہاں کچھ تھوڑی سی دیر تھی, سامنے ایک مکان, اس کا سایہ تھا, دیوار کا سایہ. امام اعظم دھوپ میں کھڑے ہوئے, لوگ دیوار کے سائے میں چلے گئے. کسی نے کہا امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو, یہاں سائے میں آ جاؤ.
امام صاحب نے فرمایا یہ جس کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے۔ کیا لیا ہوا ہے؟ ادھار لیا ہوا ہے پیسہ۔ میں اگر اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا۔ دھوپ میں کھڑے رہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اگر کسی سے لینا ہو تو ہم تو زیادہ اس کی چیزیں، ارے بھائی میرا حق ہے۔ کہاں ہے ایمان؟ یہ صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ وہ امام اعظم کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ نے یہ واقعہ مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ کہیں جانا تھا، دکان پہ جو اپنا نائب بٹھایا ہوا تھا اس کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، یہ کپڑا رکھا ہے، سنو یہ جو فلانا تھان ہے نا اس میں نقص ہے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں نا، 2 پارٹ ہو جاتا ہے، پورا کپڑا نہیں ہے، بیچ میں کٹا ہوا ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں کو تھوڑا سا پیس بنائی میں خراب ہو گیا کسی طرح، تو بتا دیا جاتا ہے یہ ڈیفیکٹو ہے۔ آپ نے اس کو بتایا اس میں نقص ہے، یہ الگ دیکھو میں نے رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو لے، اس کا ریٹ پورا نہیں لگانا، بتا کے دینا اور اس کے پیسے کم لگانا۔ بہت اچھا، آپ تشریف لے گئے۔ پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے کوئی گاہک آیا، اس نے کہا جتنا کپڑا ہے سارا دے دو، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے سارا کپڑا دے دیا، پیسے لے کے رکھ دیے۔ امام صاحب جب واپس آئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک ہی گاہک آیا، سارا کپڑا لے گیا۔ فرمایا وہ جو تھان تھا جس میں نقص تھا، ڈیفیکٹو جو تھا، کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہا، وہ بھی چلا گیا۔ فرمایا ساری کمائی صدقہ کر دو، پتہ نہیں کون سے پیسے اس تھان کے ہیں، ساری کمائی اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ تقویٰ تھا۔ آج ہم میں ہے؟ ہمارا تو کسی کے پاس اگر غلطی سے پیسہ زیادہ آ جائے تو کہتے ہیں یار آج تو ہم نے کام دکھا دیا ہے۔ ہم تو اس طرح کے چیزوں کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ بتائیں، اور دیا ہو آپ نے 50 روپے، اگلے نے سمجھ لیا 100 کا نوٹ دیا، آپ کو زیادہ دے رہا ہے، آپ یہ نہیں اس کو کہہ رہے ہیں میں نے 50 دیا، آپ کہہ رہے ہیں جو آ رہا ہے آنے دو۔ دوسرے کی تکلیف کیا ہے نہیں پرواہ، دوسرے کا ہم پر حق کیا ہے نہیں پرواہ۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اونچی